تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو الوہیت میں منفرد ہے، وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، کوئی اور نہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اور حمد ان چیزوں کا بعض حصہ ہے جس کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ با ادب رہنے کے لائق بناتی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ایسی پاکیزگی اور عظمت بیان کرتے ہوئے جو توحید پرست کو اس کی آرزو، امید اور مقصد تک پہنچائے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو اپنے پروردگار اور مولا کے ساتھ ادب بجا لانے، اس کا تقوی اختیار کرنے اور اس کا خوف رکھنے کے لحاظ سے مخلوق میں سب سے عظیم ہیں۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو ہر متقی یکسوئی برتنے والے، آہ وزاری کرنے والے کے لیے اسوہ ہیں۔ ایسا درود و سلام جو پائیدار ہوں، جن سے نفس پاک و بلند ہوں اور زندگی خوشگوار ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بہتر انجام تقوی کا ہے، اس کی بدولت متقی بلند ترین مقام تک پہنچتے ہیں، تمام فضیلتوں کو حاصل کرتے ہیں اور تمام مصائب کو دور کراتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اللہ کے بندو، چونکہ ادب ان چیزوں کی معرفت کا نام ہے جن کے ذریعہ ہر قسم کی غلطی سے بچا جاتا ہے، اور عظماء میں سے ہر عظیم کے حق میں غلطی سنگین ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تمام عظماء میں سب سے عظیم ہے، بلکہ در حقیقت وہی اکیلا عظیم ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ احمد اور ابو داؤد کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، جو بھی ان دونوں میں سے کسی کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب بجا لانا مخلوقات پر واجب ہے، اور وہ ہر ادب پر مقدم ہے۔ اللہ کے ساتھ ادب بجا لانے کا مطلب تعظیم، اجلال اور حیا کے تقاضے کے مطابق ظاہری اور باطنی حرکات کو سر انجام دے کر اللہ کے ساتھ حسن صحبت ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جس پر توجہ دینا اور جس کی طرف نگاہوں کو پھیرنا ضروری ہے وہ ان راستوں کی معرفت ہے جن پر راہ رو چل کر اللہ کے ساتھ ادب بجا لانے کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ مختلف راستے اور متعدد راہیں ہیں۔ بندہ جب اللہ کے ساتھ ادب بجا لانے کے سب سے عظیم الشان مقام اور سب سے معزز منزل سے واقف ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی اس خالص توحید کو پورا کر کے ہوگی جو دین کا سب سے عظیم معاملہ، اعمال کی بنیاد، بندگی کی روح، تقرب کا ستون، اللہ تعالیٰ کی قربت کا اصول اور انس و جن کی تخلیق کا مقصد ہے۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یہ توحید اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب بجا لانے کا سب سے عظیم راستہ ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اس کے لیے ہمسر و ہم مثل بنانا بالکل ادب میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب بجا لانا تبھی کسی کے لیے استوار ہوگا جب وہ اسے ایک جانے، صرف اس کے لیے عبادت کو خالص کرے، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ اسے پہچانے اور اس کے دین، شریعت اور اس کی پسندیدہ و ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ اسے جانے۔ جب بندہ اپنے اوپر اللہ کے عظیم احسانات اور اس کی بے شمار نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے جو اسے اپنی ماں کے رحم میں اس کی ابتدائے آفرینش سے لے کر اپنے رب سے ملنے کی گھڑی تک حاصل ہیں، تو وہ لا محالہ خود کو ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنے والا پاتا ہے۔ وہ زبان سے شکر یوں ادا کرتا ہے کہ اللہ کی ایسی حمد و تعریف کرتا ہے جس کا وہ اہل ہے، محبت، انابت اور تواضع وہ خاکساری کے ذریعہ دل سے شکر ادا کرتا ہے، اور اعضاء و جوارح سے شکر یوں ادا کرتا ہے کہ ان کے
تمام اعمال کو اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف پھیر دیتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے جستجو کرتا ہے، یہ اللہ تعالی کے ساتھ ادب بجا لانے کا ایک راستہ ہے، کیونکہ نعمتوں کا انکار کرنا، احسانات کا اقرار نہ کرنا اور نعمتوں اور نوازشوں کے اعتراف سے منہ موڑنا اللہ کے ساتھ ادب بجا لانا بالکل نہیں ہے۔ جب صاحب عقل و خرد اللہ تعالی کی وسعت علم اور اس بات میں غور و فکر کرے گا کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس میں اللہ کا انسان کے تمام معاملات کا احاطہ کرنا اور اس کے تمام حرکات و سکنات، اقوال و افعال پر اس کا مطلع ہونا ہے، تو یہ غور و فکر اس کے اندر اللہ کی ہیبت پیدا کرے گی، جسے وہ اپنے دل میں اس وقار و تعظیم کے ساتھ محسوس کرے گا جو اسے ایسی حیا بخشے گی جس سے وہ اللہ کی معصیت سے آلودہ نہیں ہوگا اور اس کے اوامر و نواہی کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ یوں اس کی وجہ سے وہ اپنے رب تبارک و تعالی کے ساتھ ادب بجا لانے کے راستوں میں سے ایک دوسرے راستے پر چلا، کیونکہ یہ ادب میں سے بالکل نہیں کہ گناہوں اور نافرمانیوں پر اقدام کیا جائے، ان گناہوں اور جن کاموں سے اللہ کا سامنا کرنا معیوب ہو انہیں کھلے عام کرنے میں مبتلا ہوا جائے، حالانکہ بندے کو یقین ہے کہ اللہ اس پر شاہد ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جب اپنے رب کی طرف چلنے والے بندہ کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے، اس کا اور اس کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا اس کے لیے کوئی جائے فرار نہیں، نہ ہی کوئی جائے نجات اور جائے پناہ ہے، اور اللہ کی طرف جانے لوٹنے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کی شریعت کو تھامے رہنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے، تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اس طرح اس نے وہ راہ اختیار کر لی جس سے وہ اپنے رب کے ساتھ ادب بجا لانے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ عاقل آدمی اس بات میں ذرہ بھی شک نہیں کرتا کہ یہ ادب میں سے نہیں ہے کہ آدمی اس ذات سے دور بھاگے جس سے فرار نہیں، اور نہ ہی اس کے فیصلہ سے کوئی بچانے والا ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا، نہ ہی اس پر کوئی اعتراض کرنے والا ہے۔ اور جب انسان اپنے سبھی امور میں اللہ تعالی کے لطف جمیل پر غور کرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کے آثار کو خود پر اور سبھی بندوں پر دیکھتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تو تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ چیز اسے اللہ کے سامنے گریہ وزاری اور نیک بات، نیک عمل کے ذریعہ تقرب حاصل کر کے اس کی عظیم رحمت اور اس کی خوبصورت نوازشوں کی مزید طلب پر ابھارتی ہے۔ اسی طرح اس نے اللہ تعالی کے ساتھ با ادب رہنے کا ایک اور راستہ اپنا لیا، چنانچہ عقل مند لوگ اس بات کو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ ادب میں سے نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوسی کا شکار ہو جائے اور برباد کرنے والی اس نا امیدی کی طرف چلا جائے جس سے دنیا تاریک ہو جاتی ہے، بینائی پر پردہ پڑ جاتا ہے اور بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ہمارے رب نے اس مایوسی سے اپنے اس قول کے ذریعے منع فرمایا ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ اور بزبان یعقوب علیہ السلام کہا، میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ سنو اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور جان لو کہ اللہ کی توحید، اس کے ساتھ ادب کو بجا لا کر اسے مضبوطی سے تھام کر اور اس کا حق ادا کرنا مقام و منزلت کی اونچائی، درجات کی بلندی اور اچھے انجام کا باعث ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عز و جل سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہایت رحم کرنے والا، احسان کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ میں اس کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جس سے کامیابی اور اجر عظیم کی امید رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، خصوصی اور عمومی کسی طور پر بھی مخلوقات میں سے کوئی اس کا شریک اور مساوی نہیں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم سب کے سردار اور ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو درست منہج، تقوی اور اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر جو خیر و ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ اللہ ان پر جو روز قیامت تک اچھی طرح ان کا اتباع کریں، ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالی نے اپنی سخت پکڑ، دردناک عذاب اور سنگین انتقام کے بارے میں جو واضح اور مکمل بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ کے اس قول میں ہے، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ غالب اور انتقام والا ہے۔ اس میں اور اس بات میں ابن آدم غور و فکر کرے گا کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، تو یہ غور و فکر اسے اپنے رب کو خوش کرنے والے عمل کو انجام دے کر اور اسے ناراض کرنے والے عمل سے بچ کر رب کے تقوی پر ابھارے گی۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باادب رہنے کے ایک اور راستے پر چلا، کیونکہ عقل مندوں کے نزدیک اس میں تھوڑا بھی شک نہیں کہ یہ ادب ہے ہی نہیں کہ کمزور و عاجز بندہ اپنے قوی و قادر، انتقام والے، زبردست، غالب رب سے اس کے اوامر و نواہی کو نہ مان کر اس سے مقابلہ کرے۔ جب ایک مسلمان اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ جان جاتا ہے کہ وہی اس کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، اس کی خواہشات کی تکمیل کرنے والا، اس پر اپنی نعمتیں نچھاور کرنے والا اور اسے اجر و ثواب سے نوازنے والا ہے۔ جب تک کہ وہ اس کا فرما بردار رہے، اس کے لیے متواضع ہو، اس پر بھروسہ کرنے والا ہو، اس سے امید لگانے والا اور اس سے خوف کھانے والا ہو۔ اور اس طرح سے مسلمان بندہ اپنے مولا جل وعلا کے ساتھ ادب کی راہوں میں سے ایک اور راہ پر چلا، کیونکہ عقل و خرد والوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ ادب ہے ہی نہیں کہ حرام چیزوں میں پڑھ کر، گناہوں کا ارتکاب کر کے خود کو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کا مستحق بنا کر بندہ اپنے رب سے بدگمان رہے اور یہ گمان رکھے کہ وہ اس سے باخبر نہیں ہے اور اس کو اپنے دردناک عذاب و عقاب سے دوچار کرنے والا نہیں ہے۔ وہی بدگمانی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت والجلال نے اپنے اس قول میں فرمایا ہے، تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم ضیاءکاروں میں سے ہو گئے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی توحید، اس کی اطاعت، اس کے شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے اور اس کے حکم کی مخالفت اور اس کی معصیت سے بچ کر اس کے ساتھ بہتر ادب سے پیش آؤ، اس کی خوشنودی سے سرفراز ہوگے اور اس کی تکریم کے گھر جنت میں جاؤ گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ نے آپ کو خیر انام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے سب سے سچے بہتر کلام میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل کی جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے، اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم، جود اور احسان سے، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو متحد کر دے، ان کے سربراہوں کی اصلاح کر اور حق پر ان کے کلمات کو جمع کر دے، اے رب العالمین، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے ولی امر کی حق سے تائید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نواز۔ اے اللہ دعا کے سننے والے انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو۔ اے وہ ذات جس کی طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما کہ وہ ہر خیر کو سمیٹے ہو، ہر شر سے محفوظ ہو، اسی طرح سارے مسلمان ممالک کو۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد کرا، فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت کر، ان کا معین و مددگار، مؤید اور حامی بن جا۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی
زندگی ہے اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر، اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، یکلخ تیرے عذاب کے آنے اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر، نواز اور محروم نہ کر، عزت دے ذلیل نہ کر، ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے، ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو جس طرح چاہے ہماری طرف سے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نمٹ، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہم تجھے تیرے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے بھلائیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے، مساکین سے پیار کرنے کا سوال کرتے ہیں، اور یہ کہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، اور اگر اپنے بندوں کے لیے تو فتنہ چاہے تو فتنہ میں مبتلا کیے بغیر ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مردوں پر رحم فرما، ان چیزوں میں ہمیں ہماری ان آرزوؤں تک پہنچا جو تیری مرضی کے مطابق ہوں۔ باقی رہنے والے نیک اعمال پر ہمارے اعمال کا خاتمہ کر۔ اے اللہ ہمارے نفسوں میں تقوی ڈال دے، انہیں پاک کر، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی ان کا مددگار اور سرپرست ہے۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے، آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام